بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر الآية صدق الله العلي العظيم۔ انتظامی امور کا ذکر کیا جا رہا ہے، جس میں سے طلاق کا مسئلہ ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے اور عدت کا مسئلہ یہاں پہ یہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہے وہ انتظار کریں گی، مطلقات انتظار کریں گی، اپنے آپ کو روکے رکھیں گی۔ ثلاثۃ قروء، 3 قروء۔ قروء کا لفظ جو ہے یہ باقی کے ایام میں بھی بولا جاتا ہے اور حیض میں بھی بولا جاتا ہے، اور یہاں مراد جو ہے وہ حیض ہے۔ فرمایا یہ 3 قروء انتظار کریں، یعنی یہ عدت بنتی ہے۔ عدت جو ہے وہ مختلف عورتوں کی، جیسے صغیرہ ہے چھوٹی، اس کو اگر اسی عمر میں طلاق ہو جاتی ہے تو اس کی عدت جو ہے وہ علیحدہ ہے، اور اگر رخصتی ہی نہیں ہوئی تو پھر عدت نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے جوان العمر ہے تو پھر ثلاثۃ قروء ہے، اور متوفی عنہا زوجہا ہے، جس کا شوہر خامن جو ہے وہ فوت ہو جائے تو اس کی 4 اشہر و عشرہ ہے، یعنی 4 مہینے اور 10 دن۔ اور جو عائشہ ہے، عائشہ اسے کہتے ہیں کہ جس کو بالکل امید ہی نہ ہو، یعنی حیض کی، بڑی عمر ہو چکی ہے، ماہواری نہیں آتی، اس کی عدت جو ہے وہ پھر 3 ماہ ہے۔ اور ثلاثۃ قروء اور 3 ماہ میں فرق یہ ہے کہ اس میں دنوں کا فرق بڑھ جاتا ہے۔ وہ 3 ماہ سیدھے 3 ماہ ہیں، اور ثلاثۃ قروء اس میں ماہ جو ہے تقریباً 3 ماہ بنتے ہیں، لیکن مہینوں کے اعتبار سے نہیں بنے گا، بلکہ حیض کے اعتبار سے بنے گا، اس اعتبار سے کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ فرمایا ان کے لیے ولا یحل لہن ان یکتمن ما خلق اللہ، ان کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ یہ اسے چھپائیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے رحموں میں پیدا فرما دیا ہے۔ جو چیز بھی ہے، بچہ ہے یا حیض ہے، جو اللہ پاک نے پیدا کر دیا، جو بھی ہے، یہ اس کی حالت کو بتائیں گی، یہ چھپائیں گے نہیں۔ ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ایمان رکھتی ہیں اور آخرت پہ ایمان رکھتی ہیں، یعنی غلط بیانی کر کے نہیں کہیں گی۔ یعنی ایک ایسے ہوتا ہے کہ طلاق دی ہے اور یہ جان چھڑانا چاہتی ہے، اب جھوٹ بولتی ہے، اور اس نے شوہر نے طلاق رجعیہ دی ہوئی تھی، اور طلاق اس کو دینے کے بعد رجوع کا حق حاصل تھا، لیکن جب اس نے رجوع کرنا چاہا، اس نے کہا کہ میں رجوع کرتا ہوں، تو اس نے کہا کہ میں تو فارغ ہو چکی ہوں، اس نے کہا میں تو 3 جو ہے نا وہ ماہواریاں گزار چکی ہوں، اور اب تو میں بائنہ بن چکی ہوں، اب تم رجوع نہیں کر سکتے، جھوٹ بولا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ اللہ پہ ایمان رکھتی ہیں، اگر اللہ پہ ایمان رکھتی ہیں، آخرت کے دن پہ، کہ آخرت میں اس کا حساب دینا پڑے گا کہ جھوٹ کیوں بولا، اس لیے، یا اس طرح سے کہ پچھلا تو رجوع نہیں کرنا چاہتا، لیکن آگے کوئی ایسا ہے وہ کہتا ہے کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، تو ابھی پورے نہیں ہوئے ایام، عدت پوری نہیں ہوئی، اور پہلے ہی کہہ دیا کہ عدت پوری ہو گئی ہے، اور آگے نکاح کرنے کے لیے جلدی کی، تو اس طرح سے بھی یہ غلط ہے۔ فرمایا وَبُعُولَتُهُنَّ، ان کے جو شوہر ہیں جنہوں نے طلاق دی ہے، احق، وہ اس کے زیادہ حقدار ہیں، بِرَدِّهِنَّ، کہ ان کو لوٹا لیں۔ اگر واپس لینا چاہتے ہیں، طلاق رجعی ہے۔ طلاق کی اقسام، طلاق کی ایک ہوتی ہے رجعی، اور دوسری ہوتی ہے بائن، تیسری ہوتی ہے مغلظ۔ طلاق مغلظ، رجعی وہ ہوتی ہے کہ جب صاف لفظوں میں طلاق دے دی جائے، 1 طلاق دی جائے تب بھی رجعی ہوتی ہے، 2 طلاقیں دی جائیں تب بھی رجعی ہوتی ہے، صاف جب دی جائے۔ اور پھر عدت جب گزر جاتی ہے، عدت سے پہلے یہ رجعیہ رہتی ہے، عدت جب گزر جاتی ہے تو بائن ہو جاتی ہے، اور بائن کا حکم یہ ہے کہ پھر نکاح ہو سکتا ہے، اور 3 طلاقیں جب دے دی جائیں تو پھر مغلظہ ہو جاتی ہے وہ عورت،
اور اس میں یہ ہے کہ پھر نکاح نہیں ہو سکتا، اس کا ذکر یہ آگے آ رہا ہے۔ کب نہیں ہو سکتا، کیا صورت آگے ذکر کی جا رہی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ان کے جو شوہر ہیں ان کو واپس لوٹانے کے، یہ گھر میں دوبارہ بسانے کے یہ زیادہ حقدار ہیں۔ کیوں؟ فرمایا فی ذالک، اس معاملے میں ان ارادوا اصلاحا، اگر یہ اس کو اس کے ساتھ نبھانا چاہتے ہیں، اگر اس کا گھر بسانا چاہتے ہیں، اپنا گھر بسانا چاہتے ہیں، اس کو واپس لانا چاہتے ہیں، اصلاح کی نیت ہے تو پھر یہ واپس لا سکتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ عورت کو باندھی نہ سمجھو، بیوی کو باندھی نہ سمجھو، یہ آزاد عورت ہے، تمہاری بیوی ہے، تمہاری شریک حیات ہے، جیسے تمہارے حقوق ہیں اسی طرح اس کے بھی حقوق ہیں۔ صرف یہ ہے کہ مردوں کو اللہ پاک نے فضیلت دی ہے، مردوں کو منتظم بنایا ہے، مردوں کو اللہ نے درجہ دیا ہے، لیکن وہ ایسے نہیں ہے کہ مرد جو ہے نا سر ہے، سر کا تاج، اور عورت جو ہے نا وہ پاؤں کی جوتی، ایسے نہیں ہے۔ بلکہ اگر اور مرد جو ہے وہ سر کا تاج سمجھیں تو عورت کو آپ کندھے کے برابر سمجھیں، اتنا سا فرق ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ اس کو جوتی تک لے جائے۔ یہ شریعت نے ایک عورت ایک اس کا بنایا ہے، مقام بنایا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی ازواج مطہرات سے باتیں بھی سنی، انہوں نے باتیں بھی کی، یا رسول اللہ ایسے نہیں، ایسے نہیں، باتیں کی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور ڈانٹ رہے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ڈانٹ رہے ہیں، اپنی بیٹیوں کو ڈانٹ رہے ہیں جو کہ امہات المومنین ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم مسکرا رہے ہیں۔ تو میاں بیوی کا تعلق ایک ایسا تعلق ہوتا ہے، ہمارا یہ ہندوستان، پاکستان، ان لوگوں میں یہ اب تک یہ مزاج تھا، آج بھی ہوتا ہے کہ لہجہ بدل کے بات کرتے ہیں۔ شوہر جو ہے وہ بیوی سے حاکمانہ لہجے میں بات کرتا ہے، حاکمانہ لہجے میں، دہشت والے لہجے میں، یہ انداز ہوتا ہے، لوگوں نے بنایا ہوتا ہے۔ تو یہ طریقہ جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ شریعت نے یہ مزاج اپنانے کے لیے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی، حوصلہ شکنی کی ہے اسے۔ اس لیے اس کو سمجھنا چاہیے کہ عورت کا درجہ کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی زوجہ محترمہ کو اونٹ پر سوار کرنے لگے ہیں جب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ بیٹھ گئے، نیچے بیٹھ گئے اور اپنا گھٹنا جو ہے ایسے کھڑا کر دیا، اور آپ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے پہ پاؤں رکھا اور اونٹ پہ سوار ہوئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے گھٹنے کو سیڑھی بنا دیا اپنی بیوی کے لیے۔ تو اب آج کل اس کی مثال یہ ہے کہ اپنی بیوی کو گاڑی میں بٹھانے لگ گیا تو اگر دروازہ کھول دے شوہر تو اس کو رن مرید نہیں کہا جائے گا، اس کو یہ لوگ ایسے کہتے ہیں، یہ جی یہ بیوی کی باتیں مان رہا ہے۔ اور پھر ماں جو ہے، ماں کی بڑی شان ہے، ماں کا بڑا مقام ہے، یہ لوگ ہم سے پوچھتے رہتے ہیں، مسائلات بنتے رہتے ہیں۔ ماں جتنی بھی، ماں تو ظاہر ہے ماں تو ماں ہی ہوتی ہے، ماں کی شان بڑی ہے، ماں کا مقام بڑا ہے، اور ماں جتنی بھی پرہیزگار ہو، جتنی بھی تقوی والی ہو، جتنی بھی نیک ہو، لیکن جب ساس بنتی ہے تو اس کا تھوڑا سا رنگ بدل جاتا ہے۔ عموماً ساس ہی ہوتی ہے، ساس ہی ہوتی ہے۔ یہ لوگوں نے باتیں جو بتائیں ہم دیکھتے ہیں ایسے ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے پھر یہ ہے کہ یہ جو امتحان ہوتا ہے ایک مرد کے لیے کہ وہ اپنی ماں کو اس کا اپنا مقام دے اور اپنی بیوی کو بھی اس کا جو حق ہے وہ دے۔ اللہ نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے لیے بھی اسی طرح سے حق ہے جیسا تمہارا ان پہ حق ہے، ان کے بھی حقوق ہیں، بالمعروف، دستور کے مطابق، قانون کے مطابق، شریعت کے مطابق، اچھے طریقے سے جو قوانین بنتے ہیں اس کے حقوق کو اس کو دینے ہیں۔ ہاں وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو ایک درجہ نصیب فرمایا ہے، مردوں کو ایک درجہ زیادہ دیا ہے، یہ فضیلت ہے مردوں کو۔ لیکن جو سمجھتے ہیں کہ پھر ہمیں اتنی فضیلت ہے کہ ہم بادشاہ ہیں اور وہ اتنی کمتر ہے، اتنی کمزور ہے کہ وہ باندھی ہے، تو وہ کافرانہ سوچ ہے، مشرکانہ سوچ، جو مشرکین اور جاہلانہ سوچ ہے۔ مشرکین جو جہالت میں پڑے ہوئے تھے ان کی یہ سوچ ہوتی تھی کہ عورت کو وراثت میں بھی حصہ نہیں دینا، اور عورت کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اگر کسی کی بچی پیدا ہوئی ہے اور وہ اسے زندہ دفن کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے اور اسے کوئی کچھ نہیں کہے گا، اور کسی نے اس کا مقدمہ نہیں لڑا، اس کا قرآن نے مقدمہ لڑا۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس سے جب پوچھا جائے گا
وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جس کو زندہ گاڑا گیا اس سے جب سئلت، اس سے جب پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلْتِ، تجھے کس جرم کی پاداش میں تجھے قتل کیا گیا. قتلت اور قتلتی بھی ایک روایت میں آتا ہے، تو قتلتی بن جاتا ہے کتاب کا، یعنی تجھے کس جرم کی پاداش میں زندہ دفن کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا. قرآن نے یہ مقدمہ لڑایا، اس کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. عورت کو اتنا لاچار اور اتنا بے بس سمجھا جاتا تھا. آج انسانی حقوق کی اور خواتین کے حقوق کی جو تنظیمیں ہیں، جو علمبردار بنے ہوئے ہیں، یہ عورتوں کو حقوق دلانے کے لیے یہ تنظیمیں نہیں بنی، یہ عورتوں کو غلامی میں لے جانے کے لیے بنی ہے. حقوق تو قرآن نے دلائے ہیں، عورتوں کو عزت تو اسلام نے دی ہے، عورتوں کو ان کے حقوق تو اسلام نے دیے ہیں. فرمایا واللہ عزیز الحکیم، اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست اقتدار والے ہیں، حکمتوں والے ہیں. الطلاق مرتان، طلاق جو دینی چاہیے وہ 2 ہی مرتبہ دینی چاہیے، تیسری کی ضرورت نہیں پانی چاہیے. طلاق جب دی جائے، انتہائی مجبوری جب بن جائے، کیونکہ یہ وہ معاملہ ہے کہ جسے جو ہے نا کہا گیا ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، کہ جو حلال چیزوں میں سے مبغوض اور ناپسندیدہ ترین چیز ہے وہ طلاق ہے. تو طلاق جو دی جائے گی وہ 2 ہی مرتبہ دی جائے گی، یا تاکہ یہ رجی صورت میں رہے، رجوع کرنے کی کل کو نوبت آ سکتی ہے، بائن ہو جائے گی، کل کو نکاح دوبارہ ہو سکتا ہے، مغلظہ نہ بنے. اس کا حکم آگے آ رہا ہے، اس کا حکم آگے آ رہا ہے. فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، اب جب 2 طلاقیں دینی ہیں تو یا تو اسے اچھے طریقے سے آپ روک کے رکھیں، اور تسریحٌ بِإِحْسَان، یا اسے پھر احسن طریقے سے خوش اسلوبی کے ساتھ اسے چھوڑ دیں. یعنی وہ عدت پوری کرے گی، اپنی عدت پوری کر کے اس کے بعد وہ چلی جائے گی. اب عدت کے اندر ہو سکتا ہے آپ رجوع کر لیں، رجوع کا حق حاصل ہے، اور عدت ختم ہو گئی اور کل کو جو ہے نا پھر معاملہ بنا تو دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے. فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اب نظر اس پہ نہ رکھو کہ ہم نے تمہیں سونا اتنا دیا تھا، فلاں چیز اتنی، وہ بھی دیا تھا، وہ بھی ایک چیز کو گننا شروع کر دو. تو ایسے نہیں ہے. فرمایا تمہارے لیے پھر یہ حلال نہیں ہے کہ تم مجھ سے لو مما آتیتموہن، جو تم نے ان کو دیا ہے، ان کو لینا واپس، یہ پھر حلال نہیں. فرمایا شیئا، کچھ بھی، الا ان یخافا الا یقیما حدود اللہ، سوائے اس کے کہ اگر خوف ہو کہ اگر آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں، آپ رہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کو پامال کریں گے، قائم نہیں رکھ سکیں گے، تو پھر کیا ہے. فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم خوف محسوس کرتے ہو اللہ یقیما حدود اللہ، کہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکو گی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر عورت فدیہ دے لے، یعنی اگر وہ خلا لے لے. اب عورت کو پتہ چل رہا ہے کہ میرا اس کے ساتھ نباہ نہیں ہو سکتا، یہ فاسق ہے یا ایسے ہے، یہ شرابی ہے یا نشئی ہے، یا یہ اس میں جو کمیاں پائی جاتی ہیں، تو اب اس کے ساتھ میرا گزارا ہوگا نہیں. عورت جو ہے نا پھر مطالبہ کرے گی اور وہ خلا لے لے گی. اب خلا کیسے ہوگا؟ خلا یہ ہے کہ وہ پیسے دے گی، وہ کہے گی کہ میں نے جو حق مہر لیا ہوا تھا اب میں واپس دیتی ہوں، یا ابھی تک دیے ہی نہیں ہے، تو نے تو میں معاف کرتی ہوں، تو نہ تو میں معاف کرتی ہوں، تم مجھے طلاق دے دو. تو اس کے بدلے میں مرد کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ تم پھر جو ہے نا اس کے بدلے میں طلاق دے سکتے ہو. اگر وہ نہیں رہنا چاہتی، حالات ایسے ہیں، ناپسند کرتی ہے، لڑائی جھگڑا ہر وقت ہوتا رہتا ہے اور گھر میں سکون نہیں ہے، جہنم بنی ہوئی، تو پھر یہ خلا لے سکتی ہے. فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، ان سے تجاوز مت کرو. ومن یتعد حدود اللہ، جو اللہ پاک کی حدود کو تجاوز کرتا ہے، حدود سے جو تجاوز کرتا ہے، فاولئک هم الظالمون، یہ ظالم لوگ ہیں. لوگ طلاقیں دے کے اس کے بعد کہتے ہیں ہم نے طلاقیں دی ہی نہیں ہیں، یہ اللہ کی حدود کو پامال کرنا ہے اور جرم عظیم ہے، کل قیامت والے دن اس کا حساب دینا ہوگا. فَإِن طَلَّقَهَا، اگر 2 طلاقیں دینے کے بعد اس نے اب تیسری طلاق بھی دے دی، مفسرین کرام نے اس کا تیسری طلاق مراد لی ہے. فَإِن طَلَّقَهَا، اور عام انداز عام بندہ بھی سمجھے گا کہ 2 کا اوپر ذکر ہے اور تیسری کا یہ ذکر آ گیا، ساتھ میں درمیان میں دوسری بات کی گئی اس کے متعلق، اور پھر تیسری طلاق کا ذکر آ گیا، تو یہ بڑی آسان سی بات ہے، بعض لوگ اس کو بھی نہیں سمجھتے. وَمَا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، اب اگر اس نے طلاق دے دی یعنی تیسری، تو حلال نہیں ہے اس کے بعد. ظاہر ہے یہ پہلی تو ہو نہیں سکتی،
کہ پہلی طلاق دے دی حلال نہیں ہے پھر بعد میں، ایسا تو ہے نہیں، دوسری دے دی اور اس کے بعد حلال نہیں، ایسا تو ہے نہیں، لہذا یہ تیسری ہی مراد ہے۔ فرمایا اگر طلاق دے دی تو اس کے بعد پھر اس کے لیے حلال نہیں ہے، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ یہ پھر اگلی جگہ پر اپنی جہاں بھی عدت گزارے گی، یہ عدت گزارنے کے بعد اگلی جگہ پہ اس کا نکاح ہوگا، اور اس کے بعد اتفاقاً وہاں سے اگر پھر اس کی جو ہے نا وہ وہاں سے بھی طلاق ہو گئی، یا اس کا شوہر جو ہے اس کا ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو گیا، بیمار تھا، فوت ہو گیا، کچھ ہو گیا، اور اس کی عدت وہ بھی گزر گئی، اور پھر خاندانوں نے مل کر آپس میں یا میاں بیوی نے ان کا رابطہ ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے نا آپس میں پھر مل جاتے ہیں، نکاح کر لیتے ہیں، تو فرمایا کہ پھر نکاح کر سکتے ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، بس پھر اگر یہ طلاق دے چکا تھا تو اب ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر وہ رجوع کر لیتے ہیں، آپس میں مل جاتے ہیں، ان ظنّا، اگر ان کا غالب گمان یہ ہے کہ ان یقیما حدود اللہ، کہ اب یہ اللہ کی حدود کا خیال رکھیں گے، اللہ کی حدود کو پامال نہیں کریں گے، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حدوں کو بیان فرما رہا ہے، یہ اللہ کی حدیں ہیں اور یہ اس قوم کے لیے بیان کی جا رہی ہیں جنہیں کچھ سمجھ ہے، جو اللہ کے قانون کو سمجھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں اور قرآن پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو، پھر وہ اپنی عدت کی مدت ختم ہونے والی ہے، عدت میں پہنچنے والی ہیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اور تم انہیں روکنا چاہتے، فرمایا روک لو دستور کے مطابق، قانون کے مطابق اچھے طریقے سے روک لو، اور سرحوہن بمعروف، یا اچھے طریقے سے انہیں چھوڑ دو، یعنی ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ ولا تمسکوہن ضرارا لتعتدوا، اور تم انہیں اس لیے نہ روکو کہ تم تکلیف دو، انہیں تکلیف دینے کے لیے تاکہ تم زیادتی کر سکو، فرمایا اس لیے نہ روکو۔ اگر نہیں ہے تمہارے نواز، تم اسے خواہ اس پر ظلم کیوں کرنا چاہتے ہو، کیوں بیچاری کو تنگ کر رہے ہو، تم نے چھوڑنا ہے، نہیں نبھا کر ہوتا ٹھیک ہے چھوڑ دو، اچھے طریقے سے چھوڑ دو۔ فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اس کے باوجود جو بندہ اس پر ظلم کرتا ہے، فرمایا وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے، کل قیامت والے دن اس کو بھگتنا پڑے گا، تو اس کا یہ جو ظلم ہے یہ اس کی اپنی جان پہ ہے۔ فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بناؤ۔ ان لوگوں نے طلاق کے مسئلے کو آج کل مذاق بنایا ہوا نا، مذاق بنایا ہوا لوگ پوچھتے رہتے ہیں، مختلف شہروں سے سوالات آتے ہیں نا طلاق کے، تو ہم پوچھتے ہیں جب، اور یہاں پہ بھی قریب سے لوگ جو آ جاتے ہیں پوچھنے کے لیے طلاق کے مسئلے جب پیش آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے جو ہے نا وہ مذاق بنایا ہوا۔ یقیناً جو اللہ پاک نے فرمایا نا کہ اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بناؤ، تو یہ لوگوں نے طلاق کے مسئلے میں اس کو مذاق بنایا ہوا ہے۔ اللہ پاک حفاظت فرمائے، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ نہیں، اور ایک جگہ جاتے ہیں ایک مولوی صاحب کے پاس، تو وہاں سے پتہ چلتا ہے نا کہ یہ لفظ ہم نے نہیں کہنا تھا، مولوی صاحب بتاتے ہیں یہ نہیں، اس طرح کہتے تو پھر بچو، تو اب دوسرے مولوی صاحب کے پاس جا کر بیان بدل دیتے ہیں۔ تو مولوی صاحب نے جو فتویٰ دینا ہے، مفتی صاحب نے جو فتویٰ دینا ہے، اس فتوے کی وجہ سے حقیقت نہیں بدلے گی۔ اگر حقیقت میں وہ حرام ہو چکی ہے اللہ کے ہاں، قانون کے مطابق، قرآن کے قانون کے مطابق حرام ہو چکی ہے، تو فتویٰ دینے سے حلال نہیں ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس جب آتے ہو اور مجھے جب بیان دیتے ہو کسی معاملے کے بارے میں، کوئی معاملہ ہوتا ہے، فرمایا میں نے تمہارے بیانات کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے، گواہوں کو بیانات کو دیکھ کر، اور ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی بڑا چرب اللسان ہے اور وہ ایسے جناب باتیں کرتا ہے تو میں اس سے متاثر ہو جاتا ہوں اور میں اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں، تو فرمایا یاد رکھیں، اور وہ حقیقت میں جھوٹا ہوتا ہے، حقیقت میں جھوٹا ہوتا ہے، لیکن میں اس سے متاثر ہو جاتا ہوں، اس کے دلائل کو دیکھتے ہوئے میں فیصلہ اس کے حق میں کر دیتا ہوں، تو فرمایا کل قیامت والے دن اس سے پوچھو گے، وہ چیز اس کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ میں بھی بشر ہوں۔ نبی علیہ السلام میں فیصلہ کر دوں، میں بھی بشر ہوں، میں عالم الغیب نہیں ہوں۔ اسی طرح سے علماء جو فتویٰ دیتے ہیں وہ بیانات کو دیکھتے ہیں، بیانات کو دیکھ کر، حالات کو دیکھ کر، بیانات کو دیکھ کر فتویٰ دیا جاتا ہے، اور بندہ جو ہے نا اس خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو
کہ ہم نے جو ہے نا فتویٰ لے لیا، فلاں جگہ سے فتویٰ لے لیا. بھئی آپ نے بیان جو غلط جیسے دیا انہوں نے فتویٰ ویسے دے دیا. فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ پاک نے جو تمہارے اوپر انعامات کیے ہیں، اسلام کی نعمت تمہیں دی، بہت بڑی نعمت اسلام والی نعمت. یہ ساری نعمتیں تمہیں اللہ پاک نے جو دی ہیں. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، کتاب والی نعمت اور حکمت والی نعمت. یعظکم بھی، جس کے ذریعے اللہ پاک تمہیں سمجھا رہا ہے. فرمایا ان نعمتوں کو یاد کرو. یہ اللہ پاک نے جسمانی، روحانی، دنیاوی، اخروی سب جو نعمتیں تمہیں دی ہیں، سب نعمت، فرمایا یہ ان کو یاد کرو، اللہ پاک کے احسان کو یاد کرو. واتقوا اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو. واعلموا، اور یقین جانو، ان اللہ بکل شیء علیم، کہ تحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اب کل قیامت والے دن کیا کہو گے؟ علماء کے سامنے آ کر تو کہہ دیا کہ نہیں ہم نے یہ لفظ ایک دفعہ بولا تھا، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں بولا تھا، صرف 2 دفعہ بولا تھا. اور پھر میرا بھائی آیا، میں نے 2 دفعہ بولا، اور پھر میرا بھائی پاس کھڑا تھا، اس نے میرے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا، پھر میں بول نہیں سکا. بڑی باتیں کرتے ہیں. اللہ پاک جانتے ہیں، اللہ پاک جانتے ہیں، اللہ پاک جانتے ہیں. اس لیے تو یہ ہے طلاق کے مسائل اور اس کے متعلق. اور باقی سورۃ الطلاق میں آئے گا، عدت کے کچھ جو صورتیں ہیں وہ سورۃ الطلاق میں آگے آئیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام مسلمانوں کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.